میرے دوستو، نسل انسان کے پھیلنے سے 2000 سال پہلے رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتہ و ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی سرشت میں داخل تھا۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ہی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں کام آ چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فیصلہ۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے حسب معمول عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا۔ ترجمہ: میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے، اس لیے انہوں نے اعتراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کو ہی بھیجتے تھے۔ اور متعدد روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 سورتوں کی 25 آیت میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں آگے بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بیان کر دیا جو فرشتے بیان نہ کر سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں پر حکمت تخلیق آدم علیہ السلام واضح کر دی، دوسرے دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت و فضیلت بیان فرما دی۔ جب علم کی اہمیت فرشتوں پر واضح ہوئی تو انہوں نے علم و فہم سے متعلق اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ فرشتوں کے اس اعتراف سے بھی واضح ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے غرور اور تکبر کے ساتھ انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو بہشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن تک قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے معلوم کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی، اور تو ان میں
سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ میرے دوستو، ابلیس نے جب یہ دیکھ لیا کہ اپنے گھناؤنے جرم کے سبب وہ بارگاہ الہی سے راندہ اور مردود کر دیا گیا ہے، تو اس نے بجائے توبہ و ندامت کے اور بھی زیادہ سیاہ بختی اور نامرادی کا ثبوت دیا، اور وہ اس طرح کہ اس نے رب ذوالجلال کے حضور روز محشر تک کی حیات مانگ کر اپنے گناہوں کی رسی دراز کرنے کی درخواست کر دی، اور ساتھ ہی مزید خود سری اور شیطانیت کا مظاہرہ کیا کہ جس آدم علیہ السلام سے کینہ اور نخوت رکھنے کی وجہ سے وہ جنت کی نعمتوں سے محروم ہوا تھا، اسی آدم علیہ السلام کو اس بات کی دھمکیاں رب ذوالجلال کے سامنے دینے لگا کہ اب میں تیری اولاد کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا کر پروردگار کے نافرمانی پر مجبور کر دوں گا، اور ان میں سے اکثر کو خدا کا ناشکرہ بنا دوں گا، البتہ رب کے مخلص اور نیکوکار بندے میری گرفت میں نہ آ سکیں گے۔ میرے دوستو، یہ بات کسی مسلمان سے مخفی نہیں کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انسان کو اللہ کا نافرمان بنانے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام تک انسان توحید پر برقرار تھے، ان کے بعد آہستہ آہستہ بگاڑ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے کچھ عرصہ قبل شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ وہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے کے بزرگ ہستیوں کی صورتیں بنائے تاکہ ان کو سامنے دیکھتے ہوئے عبادت میں رغبت رہے اور بھلے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے رہیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ان لوگوں کے مرنے کے بعد نئی نسل نے یہی سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد اسی صورتوں اور مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی، اور اس طریقے سے شرک سلسلہ جاری ہوا اور آج تک اس کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھ لیا کہ کس طریقے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور شیطان انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہے اور دعا کرے، اے پاک پروردگار ہمیں نیک راستے پر چلا اور ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور شیطان کے بہکاوے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔